تمہیں عرض کر رہا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایک نور بنا کر پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ کی طرف سے جو میرا شجرہ ہے وہ پاک شجرہ ہے، اور جو میرے والدوں کی طرف سے جو میرا شجرہ ہے وہ پاک شجرہ ہے۔ میری والدہ کی طرف سے بھی اور میرے والد کی طرف سے بھی کسی نے ایسا فعل نہیں کیا جو بدکاریوں میں آتا ہے۔ حالانکہ اس زمانے کے اندر لوگ بہت سارے ایسے کام کرتے تھے جو بدکاری تھے، اور اس زمانے میں اس کو سمجھا بھی نہیں جاتا تھا، بدکاری برے کام نہیں کہتے تھے، اور جو ایسا کرتا اس کو لوگ طاقتور اور بہت بڑا سمجھ لیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میرا پورا کے پورا نسب پاک ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ حضرت نوح کی کشتی جب سوار ہوئی جو اور کشتیاں موجود تھی، حضرت نوح کی کشتی بھی جو موجود تھی وہ بھی لکڑیوں کی بنی ہوئی تھی، اور کشتیاں جو موجود تھی وہ بھی لکڑیوں کی بنی ہوئی تھی۔ ادھر توجہ دے آپ، جو اور کشتیاں تھی وہ بھی لکڑی کی بنی ہوئی تھی، لیکن اور کشتیاں ڈوب گئی، اور مکان ڈوب گئے، اور دکانیں ڈوب گئی، اور کاروبار ڈوب گئے، پورا علاقہ کے علاقہ قبیلہ کے قبیلہ ڈوب گیا۔ حضرت نوح کی کشتی بچی کیوں تھی؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں نوح کی کشتی بچی اس لیے تھی کہ ان کی پیشانی میں بھی میرا نور موجود تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے جتنے لوگوں کو نیند آ رہی ہے۔ اچھا، اور بات سمجھ میں آ رہی تو ہاتھ اٹھا کر بتا دیجیے۔ سب کو آ رہی ہے؟ الحمدللہ۔ کہا نوح کی کشتی اس لیے نہیں ڈوبی کہ میں آخر میں تو آیا ہوں، لیکن نوح علیہ السلام کی پیشانی میں بھی میرا نور موجود تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، انہیں آگ نے نہ جلائی۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، لیکن آگ ان پر گلے گلزار ہو گئی۔ یہیں تک نہیں بلکہ سلامتی والا لفظ بھی آیا ہے کہ ان پر سلامتی والی ہو جا۔ ٹھنڈی کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دم ٹھنڈی پڑ جائے، بلکہ سلامتی والی ہو جا۔ اے اللہ کے رسول حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن انہیں آگ نے نہ جلایا۔ آخر بات کیا تھی؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی پشت میں بھی میرا نور موجود تھا، وہاں پر بھی میرا نور موجود تھا، اور جب میرا نور موجود ہے تو آگ انہیں جلائے گی کیسے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر چل دیے راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے، اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلاتے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے، اور پتھر پر رکھتے ہیں تو چھری چلتی ہے، اور جنت سے جو ہے تو جانور لا کر رکھ دیا گیا، یہ چھری حضرت اسماعیل پر کیوں نہیں چلی؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل پر چھری چلتی تو چلتی کیسی، وہاں پر بھی میرا نور موجود تھا، وہاں پر بھی میرا نور موجود تھا، یہ چھری چلے گی کیسے؟ تو ارشاد فرمایا کہ میرا یہ جو نور ہے اللہ نے اپنے نور سے، اپنے نور کے فیضان سے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور یہ نور ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد آتے آتے حضرت عبد المطلب تک پہنچا، اور حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے بطن میں پہنچا۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جس طرح عورتوں کو درد محسوس ہوتا ہے، میری ماں بہنیں اگر اندر بیٹھ کر میری آواز سن رہی ہو تو وہ جانتی ہوگی کہ جب وہ حمل سے ہوتی ہیں تو انہیں ایک درد محسوس ہوتا ہے، انہیں پتا چلتا ہے، لیکن حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب میں حمل سے تھی مجھے کوئی درد نہیں ہوا، کوئی درد محسوس نہیں ہوا۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے قحط سالی کا زمانہ آیا، پیڑ سوکھنے لگے، درخت سوکھنے لگے، کہیں پر پانی موجود نہیں تھا۔ حضرت آمنہ خاتون ارشاد فرماتی ہے میں اپنے گھر سے نکلی کہ کہیں جا کر پانی بھر کر آ جاؤں، اپنے ہاتھ میں برتن لیتی ہوں اور لینے کے بعد کنویں کی طرف نکلنے لگتی ہوں۔ میں نے کیا دیکھا؟ جہاں جہاں میں قدم رکھتی ہوں وہ زمین نرم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔
حضرت آمنہ نے کہا میں نے جہاں اپنے قدم رکھے میرے قدم رکھنے کے بعد وہ زمین نرم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. میں آگے بڑھتی ہوں, میں نے دیکھا آگے بڑھنے کے بعد کچھ درخت ہے میری طرف جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور درختوں سے آواز آتی ہے السلام علیک یا ام رسول اللہ. اے نبیوں کی ماں, اے رسول کی ماں, تجھ پر سلام ہو. حضرت آمنہ فرماتی ہے میں آگے بڑھی, میں گھبرا رہی تھی آخر کیا معاملہ ہے, کیوں ایسے واقعات ہو رہے ہیں, کیوں ایسا ہو رہا ہے. میں آگے بڑھتی ہوں, میں نے بڑھنے کے بعد میں دیکھا کچھ چرندے کچھ پرندے میرے قریب آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اور آگے بڑھتی ہوں, جب میں کنویں کے قریب پہنچی میں نے جانے کے بعد کیا دیکھا, بہت ساری عورتیں وہاں کھڑی ہوئی ہے, ہاتھوں میں برتن ہے. میں نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں یہاں حیران و پریشان کھڑی ہو. عورتوں نے جواب دیا اے آمنہ کیا تم نہیں دیکھتی ہو کنویں کے اندر پانی موجود نہیں ہے, جو پانی تھا وہ تلے میں آ چکا ہے, پانی کنویں کے اندر موجود نہیں ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں کنویں کے قریب گئی, جا کر میں نے کنویں کے اندر دیکھا میری پیشانی سے ایک نور نکلا. جب وہ نور نکلتا ہے وہ پیشانی سے نور نکلنے کی برکت تھی کہ وہ تلے میں پہنچا, اس نور کی برکت سے پانی اوپر ہوتا ہوا نظر آنے لگا, پورا پانی نظر آ گیا. حضرت آمنہ فرماتی ہے جتنی عورتیں کھڑی تھی سب عورتیں نے خوب اپنے بنا کسی سہارے سے بنا کسی رسی کے اپنے ہاتھوں میں برتن کو لیا اور ہاتھ سے کنویں سے پانی بھری اور لے کر چلی گئی. حضرت آمنہ فرماتی ہے میں اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آئی. لوٹ کے آنے کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ نہ جانے آج یہ کیسے واقعات نظر آ رہے ہیں, نہ جانے آج بات ہو گئی ہے کہ میں جہاں جہاں سے گزرتی ہوں جہاں جہاں سے نکلتی ہوں آج عجیب ماحول نظر آ رہا ہے, عجیب واقعات ہو رہے ہیں. حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے میں اپنے گھر میں آ کر لیٹ گئی, جیسے ہی سوتی ہوں میں کیا دیکھتی ہوں آسمان کی طرف میری نگاہ اٹھتی ہے تو ایسا لگنے لگا کہ آسمان کا چاند مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے. آسمان کا چاند مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے. میں اور حیران و پریشان ہو گئی, کہیں ایسا تو نہیں کسی نے مجھ پر جادو کر دیا. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی, آسمان کا چاند مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ستارے میری طرف آ رہے ہیں, چاند بھی اب میری طرف آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں میری آنکھ لگی, میں نے کیا دیکھی کہ ایک بزرگ میرے گھر پر آئے اور آ کر کہتے اے آمنہ مبارک ہو, تمہیں مبارکباد دینے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو پہنچایا ہے. میں نے کہا اللہ نے اپنے رسول کو اللہ نے اپنے رسول کو آمنہ تمہارے گھر پر پہنچایا ہے. میں نے پوچھا آخر تمہارا نام کیا ہے, تم کیوں آئے ہو؟ تو ارشاد فرماتے ہیں میرا نام ابراہیم, میرا نام آدم ہے. اللہ نے مجھے کہا اے آدم جا کر آمنہ کو خوشخبری دو کہ تمہارے گھر ہم رسولوں کے سردار آنے والے ہیں. تمہارے گھر آمنہ رسولوں کے سردار آنے والے ہیں. میں نے جب یہ دیکھا اور حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ پہلا مہینہ نکلا, پہلے مہینے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور آنے کے بعد مجھے مبارکباد دی. دوسرے مہینے کے اندر آپ غور سے سن رہے ہیں, یاد کر لیجئے گا, پہلے مہینے کے اندر حضرت آمنہ کہتی ہے میرے گھر پر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور کہا آمنہ تمہیں مبارک ہو, تمہارے گھر نبیوں کے رسولوں کے جو ہے تو امام آنے والے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے مہینے میں شیس علیہ السلام تشریف لے کر آئے, کہا آمنہ تمہیں مبارک ہو, تمہارے گھر ہم رسولوں کے سردار آنے والے ہیں. تیسرے مہینے کے اندر حضرت ہود علیہ السلام تشریف لے کر آئے, کہا آمنہ تمہیں مبارک ہو, تمہارے گھر ہم رسولوں کے سردار آنے والے ہیں. چوتھے مہینے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے کر آئے, کہا آمنہ تمہیں مبارک ہو, ہم رسولوں کے سردار تمہارے گھر تشریف لانے والے ہیں. پانچویں مہینے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کر آئے, آمنہ تمہیں مبارک ہو, ہم رسولوں کے سردار تشریف لے کر آنے والے ہیں. چھٹے مہینے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے, آمنہ تمہیں مبارک ہو, ہم رسولوں کے سردار تمہارے گھر تشریف لے کر آنے والے ہیں. ساتویں مہینے کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور آ کر کہا آمنہ تمہیں مبارک ہو, ہم رسولوں کے سردار تمہارے گھر تشریف لانے والے ہیں. 8ویں مہینے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے, ارشاد فرمایا آمنہ تمہیں مبارک ہو, تمہارے گھر ہم رسولوں کے سردار تشریف لے کر آنے والے ہیں. 9واں مہینہ لگا, 9ویں مہینے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور آ کر مبارکباد دی, آمنہ تمہیں مبارک ہو, ہم رسولوں کے سردار تمہارے گھر تشریف لے کر آنے والے ہیں.
ایک کے بعد ایک رسول، ایک کے بعد ایک رسول، اور ایک کے بعد ایک رسول حضرت آمنہ کے گھر آتے جاتے ہیں اور حضرت آمنہ کو مبارکباد دیتے. آمنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو رسول ہے اور تمہارے گھر میں ہم رسولوں کے سردار تشریف لانے والے ہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں حمل سے تھی عجیب ماحول ہو گیا، جس راستے سے گزرتی ہوں خوشبو ہی خوشبو نظر آتی ہے، میرے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ سی نظر آنے لگی، بہت زیادہ مسکراہٹ بڑھ چکی تھی. حضرت عبد المطلب آئے اور آ کر کہا آمنہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، تمہارے شوہر نہیں ہے، حضرت عبداللہ نہیں ہے. اور یہ شہر مکہ کا رواج ہے کہ جس کا شوہر مر جائے وہ لوگ 1 سال تک غم بناتے ہیں، کوئی خوشبو نہیں لگاتے، کسی سے آنا جانا ملنا جلنا نہیں، کوئی خوشی نہیں. اور تمہارا چہرہ نظر آتا ہے جیسے مسکرا رہی ہو، ایسا لگتا ہے تم بہت عمدہ خوشبو لگا رہی ہو، اور ایسی خوشبو پورے مکہ میں کسی کے پاس نظر نہیں آتی جو تمہارے پاس آ رہی ہے. آمنہ بتاؤ آخر کیا بات ہے؟ تو آپ بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن جب زیادہ کہا حضرت عبد المطلب نے تو حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب حضرت عبد المطلب نے مجھ سے زیادہ کہا تو میں نے عرض کی کہ حضرت عبد المطلب میرے بابا جان آپ نے زیادہ کہا ہے تو میں آپ سے بتا دیتی ہوں کہ کچھ وقت گزر چکا ہے، پہلے مہینے میں بھی اللہ کے رسول تشریف لائے، دوسرے مہینے میں بھی اللہ کے نبی تشریف لائے، تیسرے مہینے میں بھی خوشخبری دینے اللہ کے نبی تشریف لائے، مجھے ایک کے بعد ایک تشریف لا کر مجھے خوشخبری دیتے ہیں کہ آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر نبیوں کے سردار تشریف لانے والے ہیں. مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ میں حمل سے ہو چکی ہوں، مجھے کوئی احساس ہی نہیں ہوا، نہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے تمہارے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے بطن میں آئی ہے، اس امانت کی برکت سے، اس امانت کے وسیلے سے، اس امانت کے آنے کی وجہ سے ایک خوشبو میرے بدن سے نظر آنے لگی ہے. میں جس علاقے سے نکلتی ہوں اس علاقے میں خوشبو ہی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. میں جہاں سے نکلتی ہوں اس جگہ پر خوشبو ہی خوشبو نظر آ جاتی ہے. مولانا ابرار صاحب نے کہا ابھی نہیں تو مجھے محسوس ہو گیا کہ ہاں ابھی اور تقریر چلانا ہے، ورنہ خون آنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ بس اب خون آ چکا ہے، چاہتے لوگ سننا ہی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ اب فاتحہ کر دی جائے. تو آپ سننا چاہتے ہیں؟ وہ کرسی پر اس لیے نہیں بٹھایا ہے کہ کرسی پر دور بیٹھ جائیں گے تو زیادہ ٹھنڈ بھی لگے گی، اور آپ قریب بیٹھے ہیں تو ٹھنڈ بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ آپ کو. آپ لوگ بیٹھے رہے، اور ابھی میں تو بہت سارا سوچ کر اور بہت ساری تقریر دیکھ کر آیا ہوں اور میں تھکا ہوا بھی تھا، لیکن واقعی یہ گھر والے ہی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ تو میرے چھوٹے بھائی ہیں سمجھو، حافظ مولانا ابرار، بڑی محبت ہے ان کی. ایک بلاوے پر میں آ چکا ہوں، میں انتظار کر رہا تھا کہ ایک میلاد کا پروگرام آپ رکھیں تاکہ سب کو ایک میسج ملے کہ ہم خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں. آپ خیال کریں جن کے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کی شادی ہوتی ہے ان کے بڑے بھائی پر کتنی ذمہ داری ہوتی ہے، بیٹے یا بیٹی کی شادی پر ماں باپ دادا دادی پر کتنی ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وہ کئی دن پہلے سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اللہ میرے گھر میں شادی ہونے والی ہے، شادی کو کامیاب فرما دیں. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بتائیں آپ کرتے ہیں نا؟ بڑے بھائی دعائیں کرتے، رشتہ دار دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے، لیکن جب خوشی کا دن آتا ہے، شادی کا دن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ڈھول بجانے والوں کو لے کر آ جاتے ہیں، کچھ باجا بجانے والوں کو، کچھ تماشا کرنے والوں کو، کچھ ناچنے والوں کو، معاذ اللہ استغفر اللہ، کچھ لوگ گانے گانے والوں کو، کچھ لوگ گانا بجانے والوں کو. اور ایسے وقت پر اللہ کو بھول جاتے ہیں، خوشی میں اللہ کو بھول گئے. وہ جہاں کسی کا انتقال ہوا، کچھ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، شادی میں آ گئی، کچھ ہو گیا، کچھ بھی پریشانی آئی، پھر اللہ کو یاد کرتے اللہ یہ ایسا ہو گیا. ہم نے تو غوث پاک کا وسیلہ لگا کر دعائیں مانگی تھی. ارے ڈھول بجانے والوں، تماشا بنانے والوں، ایک بات خیال دل کے اندر تھام لو کہ جب ہم کسی کے مرنے پر بھی میلاد کی محفل کرتے ہیں تو کسی تو زندہ ہونے پر، بچے کے پیدا ہونے پر بھی ہم میلاد کی محفل کریں گے، شادی پر بھی میلاد کی محفل کریں گے. اور یہ نبی کا تو صدقہ ہے کہ جو ہم دنیا میں جی رہے ہیں، نبی کا صدقہ ہے ہم دنیا میں جی رہے ہیں. ہر جگہ میلاد کی محفل ہے. کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے کچھ لوگ دوست لوگ ایسے ہیں
کہ ان کو گانا، ناچ گانا، ڈھول تماشا بڑا پسند ہے اور ان کو اس طریقے سے شادی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، تو ان کی وجہ سے یہ لفظ ہوتا ہے لوگوں کا، کہیں جگہ پر ہم کو دعوت ملی ہے اور جانے کے بعد وہاں پر ڈھول باجے بج رہے تھے، گانے بج رہے تھے، ہم لوگ وہاں پہنچنے کے بعد جب دیکھا یہ تماشا مچایا ہوا ہے، فون لگایا، ان سے کہا کہ آپ نے ہمیں دعوت دی تھی، کہاں حضرت آپ آئے نہیں، کہاں آ گئے تھے، تمہارے گھر اتنا برا کام ہو رہا ہے، ہم پھر لوٹ کر جا رہے ہیں۔ کہا حضرت اس لیے ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میرے بیٹے کے کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ وہ لوگ انہوں نے بلوا لیا، ہم نے تو کہا نہیں تھا، انہوں نے یہ ڈی جے لگوا دیے، تو کہا ڈی جے لگوائے، اس کا بل جو بجلی کا آئے گا وہ کون بھرے گا، وہ تو آپ بھریں گے، تو آپ منع نہیں کر سکتے تھے کیا کہ یہاں ڈھول تماشا نہیں ہوگا؟ ارے تم لوگ ڈھول تماشا کر رہے ہو، گانے باجے کر رہے ہو، اللہ کی رحمت کیسے یہاں پر نازل ہوگی؟ ہم تو اس چیز کے طلبگار ہیں۔ انہوں نے جو یہ میلاد کا جلسہ رکھا ہے، مولانا لال خان صاحب نے جو میلاد کا جلسہ رکھا ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑا میسیج ہے، پورے ان کے قبیلے کے لیے بہت بڑا میسیج ہے کہ آپ لوگ دیکھیں کہ نوشاد بھائی نے کتنا بڑا کام کیا کہ اپنے بیٹے کو راہ خدا میں چھوڑ دیا۔ یہ حضرت بیٹھے ہیں، انہی کے بیٹے حافظ معین ہیں، بڑی محنت ہے، اولاد کو چھوڑنا کوئی آسان بات تو ہے نہیں، اپنے بیٹے کو دور پہنچایا تھا پڑھنے کے لیے مہاراشٹر میں، میں بھی وہاں پر گیا تھا قاری کا کورس کرنے کے لیے، تو ان سے پہچان ہو گئی تھی، تو کتنی دور اپنے بیٹے کو پہنچایا پڑھنے کے لیے۔ نوشاد بھائی نے کتنی بڑی قربانی دی، اور ان سے بڑی قربانی تو مولانا لال خان صاحب نے دی ہے، وہ اس لیے کہ باپ سے زیادہ، باپ جو اولاد کو پیار کرتا ہے، اس سے کئی زیادہ دادا دادی کو پوتوں سے پیار ہوا کرتا ہے۔ تو مولانا لال خان صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے، اپنے بیٹے کو مدرسے میں ڈال کر اپنے بیٹے کو عالم بنا رہے ہیں، اپنے پوتے کو عالم بنا کر اللہ ان سے دین کا بہت بڑا کام لے لے، آمین کہیں، اللہ ان سے بہت بڑا دین کا کام لے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے جب کہا کہ بیٹی تمہارے پاس سے بہت شاندار خوشبو آ رہی، تو میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشخبری دینے کے لیے کہ وہ آ رہے، تمام نبی میرے پاس آ کر کہتے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ کچھ دن گزرے، جب 9واں مہینہ لگا، میرے گھر میں ایک خوشبو پیدا ہو گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے 9ویں مہینے کے اندر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اب ہو سکتا ہے کہ نبیوں کے، رسولوں کے امام میرے گھر تشریف لانے والے ہوں، رسولوں کے سردار میرے گھر تشریف لانے والے ہوں۔ صبح صادق کا وقت تھا، رات جا رہی تھی، دن نکل رہا تھا، دیکھی ہمارے نبی امن و امان اور کتنا پیارے وقت میں، لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے، بلکہ ہمارے نبی تو ایسے وقت میں تشریف لائے کہ رات جا رہی تھی، دن نکل رہا تھا، آپ نے بتا دیا میں لڑانے نہیں، میں تو ملانے کے لیے آیا ہوں، میں لڑانے کے لیے نہیں، میں ملانے کے لیے آیا ہوں، اور میں جو آپ کو یہ درس دے رہا ہوں، میں جو آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، آپ جانتے ہیں میں کوئی اسکول کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، بلکہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں۔ ایک ملعونہ نے کہا کہ مدرسے کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ آتنکواد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مدرسے کے اندر کوئی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی جاتی، آتنکواد کی تعلیم نہیں دی جاتی، بلکہ جو مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے محبت و اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مدرسوں کے اندر جہاں موبائل رکھنے کی اجازت نہ ہو، وہاں ہتھیار رکھنے کی اجازت کہاں سے ملیں گی؟ اور لوگ سوچے تو صحیح، کبھی مدرسے کے بچوں سے مصافحہ کرنا، کتنے نرم نرم ان کے ہاتھ ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں تو کبھی فروٹ کاٹنا ہوتا ہے تو چھری چلانا نہیں آتی، اور مدرسے کے طالب علم کے بارے میں یہ کہا اس نے، اللہ اسے سمجھ عطا فرمائے۔ اور میں تو یہاں سے میسیج دوں گا کہ ہر مدرسے کے طالب علم نے کسی نہ کسی ذریعے سے یہ میسیج لوگوں تک پہنچا دے کہ الحمدللہ ہم مدرسوں میں تعلیم بھی حاصل کریں گے اور بچوں کو بھی تعلیم حاصل کروائیں گے۔ وہاں تو محبت کی تعلیم دی جاتی ہے،
اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے، نبی سے محبت کرنے کا کہا جاتا ہے، وہاں کوئی ہتھیار اٹھانے کے لیے نہیں کہا جاتا۔ حضرت آمنہ خاتون ارشاد فرماتی ہے کہ صبح صادق کا وقت تھا، رات جا رہی تھی، دن نکل رہا تھا، ایسے میں تاریخ 12 ربیع الاول کی تھی، 12 تاریخ تھی، ربیع النور کا مہینہ تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے سوموار کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اچانک میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کی دیوار پھٹتی ہے، 3 عورتیں میرے گھر میں تشریف لے کر آئی، ان کا قد لمبا تھا، آ کر کہتی ہے اے آمینہ تمہیں مبارک ہو۔ میں نے کہا تم ہو کون، تمہارا نام کیا ہے؟ تو ایک نے کہا اے آمنہ میں آدم کی بیوی حوا ہوں، میں آدم کی بیوی حوا ہوں۔ ایک نے آ کر کہا میرا، دوسری نے کہا میرا نام مریم ہے، تیسری نے کہا میرا نام ہاجرہ ہے۔ اے آمنہ ہم تمہیں مبارکباد دینے آئے، اللہ کی طرف سے ہمیں یہاں پہنچایا گیا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا چرندے پرندے میرے گھر پر تشریف لے کر آئے، ان کی چونچ کے اندر، ان کے منہ کے اندر ایسے پیارے پیارے موتی ہیں جو چمک رہے ہیں، وہ چرندے پرندے میرے آزو بازو گھوم رہے ہیں اور میرا استقبال کر رہے ہیں، مجھے میرا استقبال کر رہے ہیں، میرے آزو بازو گھوم رہے ہیں۔ ان موتیوں میں سے ایک نور نظر آ رہا تھا، روشنی روشنی ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد میں ان عورتوں نے مجھے مبارکباد دی، اے آمینہ جو اور نبی آئے آپ کو مبارکباد دیتے رہے کہ تمہارے گھر ہم نبیوں کے سردار تشریف لانے والے ہیں، لیکن اے آمینہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر نبیوں کے سردار آ چکے ہیں۔ اے آمینہ تمہارے گھر دیکھو نبیوں کے سردار تشریف لا رہے ہیں، نبیوں کے سردار تشریف لے کر آ گئے۔ ایک ایسی نور کی کرن پھوٹی کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب وہ نور میرے بدن سے نکلا میں نے کیا دیکھا، جب میں نے آنکھوں کی طرف دیکھا تو ایسا لگا ہے کہ کسی نے ابھی آنکھوں میں سرما لگا دیا ہو۔ جب میں نے ان کے بالوں کی طرف دیکھا، حضرت آمنہ فرماتی ہے بالوں کی طرف دیکھنے کے بعد ایسا لگا کہ کسی نے بالوں میں تیل لگا کر کنگھی بھی کر دی ہو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے بہت ساری باتیں بتائیں، ایسا لگا بالکل، اور ایسا نور نکلا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے اس نور کی روشنی میں جب میں نے دیکھنا چاہا اپنی آنکھوں کو اٹھایا، حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے میں نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا تو میں کیا دیکھتی ہوں، جب میں ملک شام کی طرف دیکھتی ہوں تو ملک شام نظر آنے لگا۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے اس نور محمدی کی برکت یہ ہوئی، اس نور کی برکت یہ ہوئی کہ جب میں نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا میں مشرق کی طرف دیکھتی ہوں تو مشرق نظر آتا ہے، میں مغرب کی طرف دیکھتی ہوں تو مغرب نظر آتا ہے، میں کعبے کی طرف دیکھتی ہوں تو کعبہ نظر آتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتے تشریف لے کر آئے جن کا نام جبرائیل ہے۔ حضرت جبرائیل 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک جبرائیل نے جھنڈا کعبے کی چھت پر لگایا ہے، دوسرا جھنڈا مشرق میں لگایا ہے اور تیسرا جھنڈا مغرب میں لگایا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے 3 جھنڈے لے کر آئے حضرت جبرائیل، ایک مشرق میں لگا دیا، ایک مغرب میں لگا دیا، ایک کعبے کے چھت پر لگایا۔ پتا چلا گھروں پر نبی کی آمد پر جھنڈے لگانا ہم امتی کی سنت نہیں بلکہ خدا کی سنت ہے۔ گھروں پر جھنڈے لگانا بولیے کس کی سنت ہے؟ کس کی؟ خدا کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کے اوپر کعبے پر جبرائیل سے کہہ کر جھنڈا لگوایا، یہ حوالہ کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، کسی شاعر نے کہا ہے کہ روشنی میں آمینہ نے جل کے دیکھا ملک شام۔ آپ پڑھے ساتھ میں، روشنی میں آمینہ نے جل کے دیکھا ملک شام، واہ واہ کیا چاند نکلا، الصلاۃ و السلام،
کیا چاند نکلا الصلاۃ والسلام۔ واہ واہ کیا چاند نکلا، الصلاۃ والسلام، اللہ کے رسول تشریف لائے۔ اور پھر سنیں اس زمانے میں ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ پر دائیاں ہوتی ہیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، دودھ پلاتی ہے بچوں کو، ماں نہیں ہوتی لیکن وہ دوسری عورت ہوتی ہیں۔ تو یہ وہاں کا ایسا دستور تھا کہ کسی کے گھر اگر بچے پیدا ہوتے ہیں اور کوئی اگر چاہتا کہ ہم بچوں کو دودھ پلائیں، وہاں کا دستور تھا کہ وہاں عورتیں جاتی بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مکہ شہر کے اندر یہ دن چل رہے تھے، بچے پیدا ہو رہے تھے، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں تشریف لائے تو کچھ لوگ صبح کے وقت جب سو کر اٹھے ایک جگہ پر جمع ہو گئے، جمع ہونے کے بعد آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ نہ جانے آخر ایسی کون سی بات ہے، آج عجیب سا ماحول دیکھنے میں آ رہا ہے، کتنی سہانی سہانی ہوا چل رہی ہے، کتنا مہکا مہکا سما ہے، کتنا پیارا سا منظر ہے۔ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد ہمیں کہتے ہیں نہ جانے آج کون سی ایسی بات ہے۔ امیر لوگ، رئیس مکہ جو تھے، وہ ایک جگہ جمع ہو کر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کیسا ماحول نظر آ رہا ہے، میری نگاہیں یہ دیکھ رہی ہے کہ میں تھوڑا امیر آدمی ہوں، میں رئیس آدمی ہوں، میرے گھر کے سامنے صبح کے وقت میں غریب لوگ جمع ہوتے تھے، راشن پانی میرے گھر سے لے جایا کرتے تھے، کچھ ان کو دولت دے دی جاتی تھی، کچھ مال دے دیا جاتا تھا، وہ اپنے استعمال میں لیتے، لیکن آج میں عجیب ماحول دیکھ رہا ہوں۔ میں سو کر اٹھا، میں نے دروازے پر آ کر دیکھا تو کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی لاچار کوئی میرے گھر پر نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی دروازے پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ دوسرا شخص آیا، آ کر کہتا ہے ایک عجیب ماحول ہو گیا، ایک عجیب معاملہ ہوا، میرے پاس میں بکریاں موجود ہیں جن بکریوں کے تھن سوکھ چکے تھے، دودھ نہیں تھا، ان بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ چکا ہے۔ تیسرا شخص آ کر کہتا ہے عجیب ماحول ہو گیا، عجیب معاملہ ہوا، تم نے جو نہیں دیکھا وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہا تم کیا بات سنانے والے ہو؟ آ کر کہا میں یہ بتانے والا ہوں کہ میرے گھر پر میرا باپ بہت بیمار تھا، بہت علیل تھا، طبیعت بہت خراب تھی، کئی وقت سے دوائیں چل رہی تھی، کوئی دوا کام نہیں کر رہی تھی، کوئی دوائیں کام نہیں کر رہی تھی، لیکن آج صبح میرے والد سو کر اٹھے تو بنا کسی دوا کے صحیح سلامت نظر آنے لگے، وہ سو رہے تھے، بستر سے اٹھ کر چلنے بھی لگ گئے۔ بستر سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا چلنے بھی لگے ہیں، تو کہا ایسی کیا بات ہے؟ ابھی ان کی باتیں چل رہی تھی، ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کیا کہیں پر تجارت کرنے جانے کی بات ہے؟ کہیں آپ لوگ جانے والے تجارت کرنے کے لیے؟ تو کہا نہیں، ہم تجارت کرنے نہیں جا رہے ہیں، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ تم نہیں دیکھ رہے کتنی شاندار، کتنی سہانی، کتنا سہانا منظر ہے، یہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے، وہ شاید تمہاری نگاہ نے نہیں دیکھا۔ وہ شخص آ کر کہتا ہے جو میری نگاہ نے دیکھا ہے وہ شاید تمہاری نگاہ نے نہیں دیکھا۔ کہا تمہاری نگاہ نے کیا دیکھا؟ ذرا ہمیں بھی بتا دو۔ تو وہ آنے والا آ کر کہتا ہے جو میری نگاہیں دیکھی ہے وہ تمہاری نگاہوں نے ہی نہیں دیکھا ہوگا، میری نگاہیں دیکھ کر حیران و پریشان تھی۔ میں نے کیا دیکھا ہے کہ مکہ شہر کے اندر ایک ایسا بچہ تشریف لے کر آیا ہے جس کے آنے کی وجہ سے لوگ صحیح سلامت ہو رہے ہیں، جو بیمار تھے بنا کسی دوا کے ٹھیک ہو رہے ہیں، جو بکریوں کے تن سوکھ چکے تھے وہ تھنوں میں دودھ نظر آنے لگا ہے، جو پیڑ سوکھ چکے تھے وہ ہرے بھرے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک شاندار سی پیاری سی خوشبو نظر آ رہی ہے۔ کہا تم نے جو نہیں دیکھا وہ میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں یہ دیکھ کر آ رہا ہوں کہ حضرت عبد المطلب کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو ان کے بیٹے کا بیٹا ہے، یعنی حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے۔ کہا حضرت عبد المطلب کے گود میں میں نے جس بچے کو دیکھا ہے میں نے ایسا بچہ کبھی مکہ شہر میں کسی کے گھر میں نہیں دیکھا، ایسا بچہ میں نے کبھی کسی کے گھر میں نہیں دیکھا، جو میری نگاہیں دیکھی ہے تم دیکھو گے تو حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے بہت حسین بچے کو دیکھا ہے جس کا چہرہ بہت چمکتا ہوا ہے، اس کے چہرے کے سامنے تو چاند کی چاندنی کم پڑ جائے، سورج کی روشنی کم پڑ جائے، سورج کے سامنے تو ہم نگاہیں بھی اٹھا سکتے ہیں، سورج کو دیکھنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، چاند کو دیکھنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں، لیکن وہ اتنا حسین بچہ ہے کہ جب اس کے چہرے کی طرف میں نے نگاہ پڑتی ہے تو میری نگاہیں ٹھہر نہیں پائی، میں نے اپنی
نگاہوں کو ہٹا لیا اور میں آپ کے پاس میں آیا ہوں. وہ بچے کو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو چلو چل کر دیکھتے ہیں. حضرت عبد المطلب اب کعبے کی طرف جا رہے ہیں, ہم جا کر دیکھ لیں گے اس بچے کو. تمام لوگ وہاں سے آگے بڑھے, حضرت عبد المطلب کے قریب جانے لگے. کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کعبے کی طرف جا رہے ہیں. سارے لوگوں نے دیکھا, جب قریب پہنچے تو ان لوگوں کی نگاہیں دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی. سارے لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کعبے کی طرف جا رہے ہیں. جب جا کر غور سے دیکھا تو نگاہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت عبد المطلب کعبے کی طرف نہیں جا رہے تھے بلکہ کعبہ عبد المطلب کی طرف آ رہا تھا. دیکھا کہ حضرت عبد المطلب کعبے کی طرف نہیں جا رہے ہیں بلکہ کعبہ عبد المطلب کی طرف آ رہا ہے. آل حضرت اسی کو یوں کہا ہے کہ حاجیو آؤ, حاجیو آؤ, شہنشاہ کا روزہ دیکھو. جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو پہلے کعبے کا طواف کرتے, پھر اس کے بعد ان کو مدینہ شریف جانا جاتا ہے. وہ مدینہ شریف جاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت جب مدینہ پہنچے تو کیا کہا, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا تو ہماری حیران و پریشان ہو گئی نگاہیں کہ حضرت عبد المطلب کعبے کی طرف جا رہے, یہ کعبہ عبد المطلب کی طرف آ رہا ہے. دیکھا تو واقعی کعبہ عبد المطلب کی طرف آ رہا تھا, کیونکہ کعبہ بھی جانتا ہے کہ مجھے جو عظمت ملنے والی ہے وہ نبی کے صدقے میں ملے گی. پہلے لوگ کعبے کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے, بعد میں اللہ کی طرف سے حکم آیا, حکم ہوا نماز کی حالت میں کہ اے محبوب, اگر لوگ تمہیں تانا دیتے ہیں اور تمہیں اگر محسوس ہوتا ہے کہ لوگ تانا دیتے ہیں, تمہارا دل رنجیدہ ہوتا ہے, تمہیں اگر دل چاہتا ہے تم جس طرف نگاہ کریں گے ہم اسی کو کعبہ بنا دیں گے. محبوب نے حالت نماز میں کعبے کی طرف اپنے چہرے کو کیا, اللہ نے اسی کو کعبہ بنا دیا. حالت نماز میں اللہ کے رسول نے جس طرف اپنے چہرے کو گھمایا اسی حالت نماز ہی میں تمام صحابہ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور کعبے کو عظمت مل گئی. لوگ آج بھی کعبے کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مکہ شہر کا یہ دستور تھا کہ وہاں جب بچے پیدا ہوتے عورتیں آتی اور آنے کے بعد کہتی کہ جس گھر میں بچے پیدا ہو اس گھر کے بچوں کو لے جاتے ہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرے گھر میں جب میرا بچہ پیدا ہوا تو مجھے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جو اور دائی آئے میرے بچے کو نہ لے کر جائے. وہ اس لیے کہ اوروں کے گھر پیسہ زیادہ ہے, مالدار لوگ زیادہ ہے, میرے بیٹے کے سر پر ابھی تو باپ کا سایہ نہیں ہے. بیٹا پہلے پیدا ہونے سے پہلے حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ گزر چکے تھے. حضرت آمنہ کے دل میں یہ خیال آیا, لوگ نکلے اپنے گھروں سے, اونٹ اور اونٹنیوں پر سوار ہوئے. حضرت سعدیہ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں بھی اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی اور میں کافی کمزور تھی, مالدار نہیں تھی, میرے پاس جو اونٹنی تھی وہ بھی کمزور تھی, وہ چلنے پر کمزور تھی, چل نہیں پاتی. حضرت سعدیہ حلیمہ فرماتی ہے حضرت سعدیہ حلیمہ نے کہا کہ میں اپنے گھر سے نکلی, میں اونٹنی پر سوار ہوئی اور لوگ بھی میرے گھر سے نکلے. گھر سے نکلنے کے اپنے گھروں سے نکلے, شہر مکہ میں مجھ سے پہلے پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد جو لوگ مالدار تھے, جو اچھے گھر سے تھے, جو پیسہ دینے والے تھے, ان کے گھر پہنچے, ان کے گھر سے بچوں کو لیا اور لے کر روانہ بھی ہو گئے. میں ان کے بعد پہنچی, کافی تاخیر ہو گئی پہنچنے میں, میری اونٹنی بیمار بھی تھی. حضرت سعدیہ حلیمہ فرماتی ہے میں جب شہر مکہ میں پہنچی, میرے گھروں میں بچوں کو تلاش کیا, کسی گھر میں بچے نہیں ملے. میں تو کہتا ہوں سعدیہ حلیمہ اللہ نے تمہارے نصیب کھولنا تھے اس لیے تم تاخیر سے پہنچی تھی. اے سعدیہ حلیمہ تم کمزور تھی, تم غریب تھی, تمہارے گھر کون آنے والے؟ سعدیہ حلیمہ
تمہارے نصیب کھلنے والے اس لیے تم تاخیر سے پہنچی۔ حضرت سعدیہ حلیمہ فرماتی ہے میں نے جب تمام گھروں میں دیکھا کوئی بچے نظر نہیں آئے، کسی نے مجھے اطلاع دی کہ عبد المطلب کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، عبداللہ کا بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعدیہ حلیمہ فرماتی ہے میں حضرت آمنہ کے گھر پہنچی، جانے کے بعد جب میں نے دیکھا تو اتنا حسین بچہ کسی کے گھر میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت سعدیہ حلیمہ فرماتی ہے میں نے اس بچے کو اپنے گود میں لیا، گود میں لینے کے بعد جب اونٹنی کے اوپر سوار ہوئی، سوار ہونے کے بعد اس بچے کے بیٹھنے کی برکت یہ تھی کہ جو اونٹنی بیمار تھی، کافی کمزور تھی، جب اللہ کے رسول اس اونٹنی پر بیٹھے تو سب سے تاخیر سے میں شہر مکہ میں پہنچی تھی، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ لوگ شہر مکہ میرے سے پہلے پہنچے اور پہنچنے کے بعد مجھ سے پہلے نکل بھی گئے۔ میں شہر مکہ میں تاخیر سے پہنچی اور پہنچنے کے بعد سارے لوگوں کے نکلنے کے بعد شہر مکہ سے نکلی، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ اللہ اکبر، حضرت سعدیہ حلیمہ فرماتی ہے کہ جو لوگ مجھ سے پہلے نکل چکے تھے میں ان سے بھی آگے پہنچ چکی تھی، میں ان سے آگے پہنچ گئی۔ حضرت سعدیہ حلیمہ فرماتی ہے جس راستے سے میں گزر رہی تھی، راستے سے گزرتے گزرتے میری نگاہیں دیکھ رہی تھی، میری نگاہوں نے دیکھا کہ اللہ اکبر جس راستے سے میں گزر رہی ہوں، ابھی 12 بجنے والے گھڑی کے اندر، آپ گھڑی میں 12 بجنے والے ہیں، انشاءاللہ 12 سے پہلے ہم لوگ پروگرام ختم کر دیں گے، ٹھنڈ پڑتی جائیں گی۔ حضرت سعدیہ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں جس راستے سے گزر رہی تھی اس راستے کے اندر بھی یہی معاملہ ہوتا رہا کہ جو درخت سوکھے وہ بھی ہرے بھرے ہو رہے، میری اونٹنی کمزور تھی، مضبوط ہو گئی، قوی ہو گئی۔ میں جب اپنے شہر میں پہنچی تو حضرت سعدیہ حلیمہ فرماتی ہے کہ جو بچے بیمار تھے وہ صحیح ہونے لگ گئے، جو کمزور تھے، جن کا ذہن کام نہیں کرتا تھا، ان کا ذہن کام کرنے لگا۔ تھوڑے دن کے بعد کیا ہوا کہ جس بچوں کو جنس کے بچوں کے سروں کے اوپر اللہ کے رسول کا ہاتھ رکھ دیا جاتا تھا وہ قوی ہو جاتے تھے، وہ قوی ہو جاتے تھے۔ جن کا ذہن کام نہیں کرتا تھا ان کا ذہن کام کرنے لگا۔ حضرت سعدیہ حلیمہ فرمانے لگی میرے گھر کے اندر ایک کے بعد ایک لوگ آنے لگے، کبھی بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھواتے اللہ کے رسول کا، کبھی عورتوں کے سروں پر ہاتھ رکھواتے اللہ کے رسول کا۔ اللہ اکبر، میرا گھر بھرنے لگا، یہاں تک کہ لوگ مجھے پہچاننے لگے۔ حضرت سعدیہ حلیمہ فرماتی ہے میں دودھ پلانے کے لیے اللہ کے رسول کو لے کر آئی، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت سعدیہ حلیمہ نے اللہ کے رسول کو پالا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حلیمہ کو پالا ہے کہ نہیں؟ حلیمہ کو کس نے پالا ہے؟ اللہ کے رسول نے پالا ہے۔ وہ تو ان کے نصیب بلند ہونا تھے، اس لیے تو اللہ کے رسول آئے اور ان کے بھی نصیب بلند ہو رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہاں میلاد کی محفل ہو چکی ہے، سبحان اللہ۔ جس مسلمان کے گھر ہو میلاد رسول اس مسلمان کی قسمت میں لاکھوں سلام۔ آپ لوگ اپنے گھروں پر عہد کریں کہ کوئی فالتو کام نہیں کریں گے، شادیوں میں کوئی ڈھول باجا گانا باجا نہیں کریں گے، بلکہ انشاءاللہ جتنے لوگ ہمارے گھر کی شادی میں آئیں گے ایک دن مقرر کریں گے اور میلاد کی محفل رکھیں گے۔ کوئی نہیں آتا ہے آپ ان سے بولیں یہ آئیں گے اور میں بھی آؤں گا انشاءاللہ، آپ میلاد کی محفل رکھیں۔ حضرت سعدیہ حلیمہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے گھر کے اندر لے گئی اور سلایا، پہلے اپنے بچے کو دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد میں نے اپنے بچے کو جھولے کے اندر ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں کمرے میں آنے کے بعد میرے دل کے اندر ایک خیال آیا، میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہو تو میری باتوں پر توجہ دے دے، اگر وہ گھر میں بیٹھی ہو میری آواز ان تک پہنچ رہی ہو تو میری آواز جو اگر ان تک پہنچ رہی ہو تو میری بات پر توجہ دے۔ جو کالونی کے اندر لوگ رہتے ہیں میں بہت اہم بات کرنے والا ہوں ماں بہنوں سے، آپ میری اگر آواز سن رہے تو میری باتوں پر تھوڑا توجہ دے دیجئے۔ حضرت سعدیہ حلیمہ فرماتی ہے میں گھر کے اندر موجود تھی، میرے بچے کو دودھ پلایا، دودھ پلانے کے بعد جھولے میں سلاتی ہوں، جھولے میں سلانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں جا کر دیکھ لوں کہ اللہ کے رسول سو رہے یا جاگ رہے ہیں۔ حضرت سعدیہ حلیمہ فرماتی ہے میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں اللہ کے رسول کو جا کر دیکھ لوں۔ حضرت سعدیہ حلیمہ نے یہ چاہا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں۔ آج بھی کچھ ماؤں کا کچھ بہنوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو
دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلانے کے بعد جب سلاتی ہے تو ان کے دل میں خیال آتا ہے کہیں میرا بیٹا میں نے سلایا تو کہیں جاگ تو نہیں چکا ہے. ماں بہنیں اپنے بچوں کو سلانے کی کوششیں کرتی ہے, لیکن ہماری اسلاف کی ماں بہنیں جب اپنے بچوں کو سلاتی تھی تو وہ لوریاں نہیں سناتی تھی, وہ گانے نہیں سناتی تھی. لیکن آج کل ماحول بدل چکا ہے, بچوں کو عورتیں سلاتی ہے تو کبھی کوئی غلط سلط قصے سنا دیتی ہے, کبھی اللہ اکبر. آج بھی لوگ بڑے ہونے کے بعد بھی غلط سلط قصے سنائے کرتے. کہا کس نے سنایا تھا تو کہا میری دادی نے سنائی تھی مجھے, اور میری دادی نے کوئی کتاب میں موجود نہیں ہے. ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے, کہا دادی نے سنائی تھی. دادی آپ کی دادی عالمہ تھی, کہا کوئی دادی عالمہ نہیں تھی, دادی عالمہ نہیں تھی. اچھا پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے تو ہم کی امی جانی غلط سلط کس سے سنا دیتی ہے, وہ بڑے ہو جاتے پھر ہم سے کہتے کہ حضرت ایسی ایسی بات ہے. ہم سے پوچھتے کہ اچھا کس نے بتایا, کہ ہماری امی نے بتایا تھا. تو کہا آپ کی امی عالمہ ہے, کوئی عالمہ نہیں تھی, کوئی ان کی امی عالمہ نہیں تھی, اور کس سے سنا دی وہ غلط سلط زندگی پر کہتے ہی رہتے ہیں. تو آج کل بھی ماحول تھوڑا بدل چکا ہے. ماں بہنیں اپنے بچوں کو سلاتی ہیں تو کبھی گانے سناتی ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ, کبھی لوریاں سناتی ہے, کبھی گانے سناتی ہے, کبھی جو ہے تو الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے, کبھی بچوں کے سامنے غلط سلط باتیں کر کے, کبھی بچوں کے سامنے کچھ باتیں کر کے بچوں کو سلانے کی کوشش کرتی ہے, کبھی بچوں کو نعتیں سناتی نہیں, کبھی بچوں کو قرآن کی آیت سناتی نہیں, کبھی بچوں کو حدیث سناتی نہیں, بلکہ الٹے سیدھے جیسے تیسے قصے کہانیاں سنا کر بچوں کو سلانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن قربان جاؤ ہماری اسلاف کی ماں بہنوں پر کہ جب وہ بچوں کو سلایا کرتی تھی تو کوئی گانے نہیں, لوریاں نہیں, ٹی وی نہیں, قصے نہیں, کہانیاں نہیں, بلکہ ہمارے اسلاف کی ماں بہنیں جب بچوں کو سلاتی تھی تو یہ کہتی تھی میرے لا تو سو جائے یا مصطفیٰ کہتے کہتے, تو سو جائے یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. حضرت سعدیہ علیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے لال کو جھولے میں سلاتی ہوں, سلانے کے بعد دل میں خیال آتا ہے کہ جا کر اپنے بچے کو دیکھ لوں, میرے بیٹے کو جا کر دیکھ لوں, کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ میرا بیٹا جاگ چکا ہے جھولے کے اندر. حضرت سعدیہ حلیمہ ارشاد فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ میرا بچہ جھولے کے اندر جھول رہا ہے اور جاگ بھی رہا ہے. میری نگاہیں دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی کہ اللہ کے رسول کی نگاہیں جو ہے اللہ کے رسول کی ہاتھ کی انگلی کبھی چاند کے طرف اٹھنے کے بعد کبھی سرانے کی طرف جاتی ہے, کبھی پیروں کی طرف جاتی ہے, کبھی دائیں جاتی ہے, کبھی بائیں جاتی ہے. حضرت سعدیہ حلیمہ فرماتی ہے میری نگاہیں دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف اپنے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ فرماتے تھے تو آسمان کا چاند بھی انگلی کے اشارے پر گھوم رہا تھا. آج کل کے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں, لیکن ہمارے نبی جب چھوٹی سی عمر میں تھے تو آسمان کے چاند سے کھیلا کرتے تھے. حضرت سعدیہ حلیمہ فرماتی ہے میری نگاہیں دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی کہ اللہ کے رسول جس طرف انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں آسمان کا چاند بھی اس طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے. پیروں کی طرف تو پیروں کی طرف جا رہا ہے, سر کی طرف انگلی کرتے ہیں تو سر کی طرف جا رہا ہے, دائیں بائیں کرتے ہیں انگلی تو دائیں بائیں جا رہا ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا دے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا دے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے اس سے پہلے عجیب ماحول تھا, لوگ کفر کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. اللہ اکبر, لوگ شرابیں پیا کرتے تھے اور اس کو کوئی غلط نہیں سمجھتے تھے. بہت سارے لوگ, ایسا ماحول تھا کہ اگر کسی کا کاندھا کسی کے کاندھے سے ٹکرا جاتا تو لوگ دشمنی کر لیتے اور سالوں سال یہ دشمنی کھلا کرتے تھے. سال میں ایک مرتبہ کچھ ایسا کام ہوتا ہے کہ لوگ تلواریں چلایا کرتے تھے. عجیب ماحول تھا. اور اللہ اکبر, سب سے خطرناک ماحول. میری ماں بہنیں اگر آپ سن رہی ہو تو دھیان دے میری بات پر کہ تمہیں جو عظمت ملی ہے یہ اللہ کے رسول کا صدقہ ہے جو تمہیں عزت دی جا رہی ہے.
ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی تو لوگ اسے نحوست سمجھ کے زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. جی زمین میں زندہ دفن کر دیتے ہیں. اور اگر وہ بڑی ہو جائے اور شادی کر دی جائے, شادی کے بعد اگر شوہر مر جائے تو اسے جو ہے تو منحوس سمجھ لیا جاتا تھا. بات کافی وقت تک انڈیا کے اندر بھی یہی ماحول رہا کہ شوہر کی چتا پر اس کی عورت کو بھی جلا دیا گیا. مسجد نبوی کا باہر کا حصہ ہے. تمام صحابہ نبی کی بارگاہ میں, بس آخری واقعہ, تمام صحابہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی اپنی باتیں سنا رہے. یا رسول اللہ آپ کے آنے سے پہلے ایک ایسا ماحول تھا, لوگ کفر میں ڈوبے ہوئے تھے, لوگ برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے, عجیب سا ماحول پیدا تھا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا. یا رسول اللہ کئی لوگ شراب پیا کرتے تھے, کئی لوگ جو ہے تو غلط کاموں سے جڑے ہوئے تھے, برے برے کام موجود تھے. لیکن یا رسول اللہ آپ کے آنے کے بعد ایک بہار آ گئی. تمام صحابہ اپنی باتیں بتا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں جو ہے تو بڑے تھے ایک صحابی عرض کرتے ہیں اگر آپ فرمائے, ان کا نام حضرت عاصم تھا, حضرت عاصم کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ فرمائے کہ مجھے تو میں بھی کچھ کہنے کی سعادت حاصل کروں, اگر آپ کا اشارہ ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنی کچھ باتیں آپ کو بتاؤں. یا رسول اللہ آپ کے آنے سے پہلے ایسا ماحول تھا کہ میرے آقا لوگ بچیوں کو نحوست سمجھا کرتے تھے. جس کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو اللہ اکبر, لوگ اس گھر والوں کو جو ہے تو بری نگاہوں سے دیکھا کرتے, اور باپ اپنی بچیوں کو جو ہے تو زندہ نہیں رکھا کرتا تھا. میرے پیارے آقا میں جو آپ کو بات بتانے والا ہوں بڑی عجیب بات ہے, میں ان باتوں کو جب سوچتا ہوں میری نگاہوں سے آنسو ٹپکنے لگ جاتے ہیں. میرے پیارے آقا ایک ایسا زمانہ تھا آپ کے آنے سے پہلے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسا زمانہ آیا کہ میرے گھر میں جو ہے تو 7 بیٹیاں پیدا ہوئی, اور روایتوں کے اندر 4 بیٹیاں بھی ہیں. لیکن میرا مقصد تو آپ تک یہ قصہ اور یہ واقعہ پہنچانا ہے تاکہ آپ اس سے درس حاصل کریں, ماں بہنیں میری درس حاصل کریں. آج کل جو عورتوں کو جو عزت ملی اللہ کے رسول کے قدموں کی برکت سے ملی ہے, لیکن آج کل تو ماحول یہ ہو گیا ہے کہ لڑکیاں ماں بہنیں بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آتی ہیں, اور جب دولہا ان کے گھر پہنچتا ہے تو وہ سالیاں اپنے جیجا کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے تو پھول برساتی ہے اور تماشا کھڑے کر دیتی ہے. میں ان کے باپ اور ان کی ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اتنی خبر نہیں ہے کہ دولہے کے ساتھ آنے والے کوئی بزرگ لوگ نہیں ہوتے بلکہ جوان لڑکے ہوا کرتے ہیں. اور کچھ دنوں کے بعد باپ کہتا ہے مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ میری بیٹی فون پہ بہت بات کر رہی ہے, بات کرنا بند کر دے. میں کہتا ہوں کہ آپ بتائیے نتیجہ نکلا کہاں سے؟ تو کہا 4 مہینے پہلے فلاں جگہ شادی میں گئی تھی, پھول برسا رہی تھی, وہیں سے پھول کچھ اس کو بھی مل گئے, وہیں سے کچھ پھول وہ بھی لے کر آ گئی, فونوں پہ بات چل رہی ہے. آپ کچھ کرم کر دے کہ اس کے باتیں کم ہو جائے, بند ہو جائے. تو میرے بھائیوں عزیزوں, میری ماں بہنوں, میری بہنوں, اگر تمہیں یہ عزت ملی ہے تو تمہیں اللہ کے رسول کے قدموں کی برکت سے ملی ہے. تم جس کے گھر پیدا ہو جاؤ تو اس کے گھر میں اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہے. اور دیکھو مقام کتنا بلند بالا کر دیا کہ جس کے گھر بچی پیدا ہو اس کی پرورش اگر وہ کرے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کی پرورش کرے اور اس کی شادی کرے اور اسے سلامتی کے ساتھ اس کی سسرال تک پہنچائے, میں نبی کہتا ہوں کہ جنت میں وہ اور میں ایسے رہیں گے جیسے دونوں انگلیاں ہوا کرتی ہے. ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا میں اور وہ جنت میں ایسے رہیں گے جیسے ہاتھوں کی 2 انگلی ہوتی ہے, اتنے قریب وہ اور میں رہیں گے. میری ماں بہنوں, تمہیں جو عزت اور جو مقام ملا ہے اللہ کے رسول کے در سے ملا ہے, ان کے آنے کی قدموں کی برکت سے ملا ہے. صحابی حضرت عاصم کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ ارشاد فرمائیں تو کچھ باتیں میں بھی کہوں. کہو. حضرت عاصم کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں 7 بیٹیاں تھی, ایک کے بعد ایک ہوئی, ہم نے اسے جو ہے تو زندہ ہی زمین کے اندر دفن کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
वसल्लम। एक के बाद एक बेटी पैदा हुई। मेरी बीवी मुराद से थी, लेकिन अचानक मुझे कुछ काम आ गया, मैं शहर छोड़कर दूसरे शहर में पहुंच गया। दूसरे शहर में जब मैं पहुंचा, मैंने अपनी बीवी को वसीयत की कि अगर बेटा हो तो उसे संभाल कर रखना, उसकी परवरिश करना, उसे पालना, उसे बड़ा करना, और अगर बेटी पैदा हो तो जिस तरह हमने और बच्चियों को जमीन में जिंदा दफना दिया है, इसको भी ऐसा ही कर लेना। हजरत आसिम फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब मैं ईमान नहीं लाया था, ये वाकया मैं जब किसी को सुनाता हूँ या सोचता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बंद नहीं होते। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जमाना कैसा गुजरा। मैं वहां से, मैं अपने घर से काफी दूर निकल गया। मेरी बीवी मुराद से थी। कुछ दिनों के बाद मेरे घर के अंदर बच्चा भी पैदा हो गया। काफी दिन गुजर गए। काफी दिन गुजरने के बाद जब मैं घर पर लौट कर आया तो मैंने आने के बाद अपनी बीवी से पूछा कि बताओ क्या मामला रहा, तुम मुराद से थी, बताओ बच्चा क्या हुआ, बच्चा जो है तो बेटा हुआ या बेटी हुई। मेरी बीवी ने कहा हमारे घर बच्ची पैदा हुई थी, उसका इंतकाल हो चुका है, उसे हमने दफना दिया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं और तरीके से जिस जिंदगी गुजारता था, शेर मक्का में रहने लगा, जिंदगी गुजारने लगा। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, काफी दिन गुजर गए। जो मैं काम पे जाया करता था, एक वक्त मेरा बना हुआ था कि फला वक्त काम पर जाता हूँ, फिर फला वक्त लौट कर आता हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि वक्त से पहले ही मैं अपने घर पर आ गया। घर आने के बाद मैंने क्या देखा कि मेरे आंगन के अंदर एक बच्ची घूम रही है। मेरी निगाहें देखकर हैरान और परेशान हो गई कि ये बच्ची किसकी है। इसका चेहरा तो मेरी बीवी से मिलता है, इसके चलने की रफ्तार, इसके बोलने की रफ्तार, इसकी मुस्कुराहट मेरी जो है तो मुझसे मिलती है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने जब उसे देखा तो अपनी बीवी से कहा कि आप ये बताएं कि ये बच्ची किसकी है, ये बच्ची किसकी है, यहाँ पर क्या कर रही है। मेरी बीवी ने कहा ये बच्ची पड़ोस वालों की है, उन्हीं के घर में रहती है, मैं अपने घर जरा घूमने फिरने टहलने आ जाती है। और ये मैं बात जानता था कि शेर मक्का के अंदर किसी के घर बच्ची होती है तो किसी के घर बच्ची नहीं होती, वो अगर होती है तो वो जिंदा जमीन में दफना देते हैं। इतनी बड़ी हो कैसे गई, पड़ोस की बच्ची नहीं हो सकती, उन्होंने क्यों नहीं से दफनाया। मैंने जब ललकार कर अपनी बीवी से कहा बताती क्यों नहीं हो कि ये बच्ची किसकी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी ने कहा ए मेरे शोहर, ये बच्ची वही है, ये बच्ची वही है जो तुम अमानत मेरे पेट में, मेरे बतन में छोड़ कर गए थे। या ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब उसने इतना कहा तो मुझे गुस्सा आ गया कि मक्का शहर के लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे घर के अंदर नहुसत पल रही है, तुम्हारे घर के अंदर जो है तो नहुसत पल रही है, बेबरकती पल रही है, तुम्हारे घर के अंदर लड़की पल रही है। ये मक्का शहर का किरदार था कि लोग बच्चियों को जो है तो नहुसत के तौर तरीकों से याद करते थे। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि आप ये बात जानते नहीं है क्या कि जो आखिरी बच्ची है यही हमारी मोहब्बत की निशानी है, इसे सही सलामत हम रखेंगे, इसे परवरिश करेंगे, इसे सही तालीम देंगे। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस बच्ची की मैं परवरिश करने लगा, मैं अपने साथ में घुमाने लगा। जब मक्का शहर की गलियों में निकलता लोग मुझे ताने देने लगे कि देखो आसिम के घर बच्ची है, देखो आसिम के घर नहुसत आ चुकी है, देखो आसिम के घर नहुसत इतनी बड़ी हो चुकी है, देखो आसिम के घर में बरकती आ चुकी है। ए मेरे प्यारे आका, मक्का शहर के लोगों की बात सुन सुनकर मेरे कान जो है तो पक चुके थे, मेरे कान पक चुके थे। अल्लाह के रसूल, मेरे दिल में एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना इस बुराई को मिटा दे। ए अल्लाह के रसूल, हम बच्चियों को बुराई समझा करते थे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बच्ची को मैंने एक दिन अपने पास लेकर सोया। मैंने अपनी बीवी से कहा तुम कहती हो कि ये हमारी मोहब्बत की निशानी है, रोज अपने पास में इस बच्ची को लेकर सोती हूँ, आज के दिन क्या मैं इससे मोहब्बत ना करूँ, आज मुझे भी मोहब्बत करनी दी जाए। जिस तरह ये तुम्हारी बच्ची है इसी तरह ये मेरी बच्ची है। मैं अपनी बच्ची को अपने पास में लेकर सोया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात का माहौल था, रात का मौसम था, मैं अपनी बच्ची को अपने पास में लेकर सोया। रात में जब आँख खुली, आधी रात के अंदर लोग काबे का तवाफ कर रहे थे। आजकल जो है उस वक्त लोग काबे का तवाफ कर रहे थे। ए मेरे प्यारे आका, मैं अपनी बच्ची को गोद में लिया और लेकर आका मेरी बच्ची को कांधे पर रखने के बाद गोद में मैंने सोचा कहीं उठ ना जाए। बड़ी आहिस्ता आहिस्ता नीचे नीचे दबे दबे कदमों से घर से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद या
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے سوچا کہ اس کی ماں نہ جاگ جائے۔ اے میرے پیارے آقا، میں بچی کو لے کر نکلا، رات کا ماحول تھا، اچانک میرے قدموں، اچانک میرے پیروں میں پتھر لگتا ہے اور میں زمین پر گر گیا۔ بچی اٹھی اور اٹھنے کے بعد کہتی ہے اے میرے بابا تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے بچی سے کہا وہ ضروری کام سے لے کر جا رہا ہوں۔ بچی جانے کے لیے کار کرنے لگی۔ بچی بھی اس بات کو جانتی تھی، قریب 4 سال کی میری بچی ہو چکی تھی۔ یا رسول اللہ، میں نے بچی سے کہا کہ میں تمہیں ضروری کام سے لے کر جا رہا ہوں۔ بچی بھی ان باتوں سے ہوشیار ہو چکی تھی کہ آج کل باپ اپنی بچی کو زندہ نہیں رہنے دیتے۔ میرے پیارے آقا، میں نے اپنی بچی کے بالوں کو پکڑا اور گھسیٹنے لگا۔ اے نوجوانوں ذرا سوچو تو صحیح، سب سے زیادہ اگر بچی کو کسی سے پیار ہوتا ہے تو ماں سے بھی زیادہ پیار بیٹی کو باپ سے ہوا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اگر بیٹی کو پیار ہوتا ہے تو ماں سے نہیں بلکہ باپ سے ہوتا ہے۔ حضرت عاصم کہتے ہیں میں نے بچی کے بالوں کو پکڑا، کھینچنا شروع کر دیا۔ آپ لوگ تصور کریں اس زمانے کے اندر پتھریلی زمین تھی۔ حضرت عاصم کتنے بے رحم دل ہو چکے تھے، اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت عاصم کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے، میری آنکھیں رونے لگتی ہیں۔ میں نے اپنی بچی کے بالوں کو پکڑا، گھسیٹتا ہوا زمین پر لے کر جانے لگا۔ بچی رونے لگی۔ میں نے ایک جنگل کے اندر، ایک سنسان زمین، سنسان علاقے کے اندر زمین پر اپنی بچی کو بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد میں جو ہے تو گڈھا کھودنا شروع کر دیا۔ میں نے کھودا، کافی کھدائی ہونے لگی۔ کھودتے کھودتے میرے کپڑوں کے اوپر جو مٹی آتی ہے، یا رسول اللہ، میری ننھی سی بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے بدن پر لگنے والی مٹی کو صاف کرتی ہے۔ کہتی ہے بابا جان آپ کے دامن پر مٹی لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول میری بیٹی نہیں جانتی تھی کہ جس دامن پر مٹی لگ رہی ہے میں اپنے دامن کو داغدار کرنے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بچی اپنے ہاتھوں سے میرے دامن کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے بابا جان یہ گڈھا کیوں کھود رہے ہیں؟ مجھے امی کی یاد آتی ہے، مجھے گھر پر لے کر چلے۔ اے میرے پیارے آقا، میں نے گڈھے کو کھودا اور کھودنے کے بعد میں اپنی بچی کو اس کے اندر ڈال دیا اور میں مٹی ڈالنے لگا۔ یا رسول اللہ، یہ کام میرے ہاتھوں سے ہوا ہے جب میں ایمان نہیں لایا تھا۔ میں نے مٹی ڈالنے لگا، مٹی ڈالتے جاتا ہوں۔ بچی کہتی ہے اے میرے بابا جان یہ تو بتاؤ کہ میری غلطی کیا تھی، یہ تو بتاؤ کہ میری غلطی کیا تھی۔ وہ بچی نہیں جانتی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے پیدا ہو گئی تھی، بس یہی اس کی غلطی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عاصم کہتے ہیں میرے پیارے آقا، میں مٹی ڈالتے جاتا ہوں، بچی آواز لگاتے جاتی ہے بابا مجھے بتاؤ میری غلطی کیا ہے، مجھے بتاؤ میری غلطی کیا ہے، بابا مجھے بتاؤ میری غلطی کیا ہے، کیوں مجھ پر مٹی ڈال رہے ہو؟ اے اللہ کے رسول، میرے کانوں کے اندر آواز آتی رہی۔ جب میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچی ہوشیار ہے، 4 سال کی ہو چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچی اس گڈھے سے اٹھ کر کھڑی ہو جائے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس بچی کے سر پر مار دیا۔ جیسے ہی سر پر لگا خون کا فوارہ اٹھا، میرے کپڑوں پر آ کر لگ گیا۔ اے میرے پیارے آقا، میں پلٹ کر جانے لگا، میرے کانوں میں آواز آتی بابا یہ تو بتا کہ میری غلطی کیا تھی، کیوں مجھے زندہ ہی اس گڈھے میں دھکیل دیا، کیوں مجھے زندہ اس گڈھے میں جو ہے تو دفنا دیا۔ اے میرے بابا مجھے غلطی بتا دے۔ میں گھبرا گیا، میں نے پلٹ کر دیکھا کہیں ایسا نہ ہو وہ بچی جاگ رہی ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عاصم کہتے ہیں میں نے پلٹ کر دیکھا تو بچی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ کان میں میرے آج بھی آواز گونجتی ہے۔ یا رسول اللہ، وہ باتیں، وہ آواز آج بھی میرے کان سے نہیں گئی۔ وہ بچی یہی کہتی ہے کہ بابا یہ تو بتاؤ کہ میری غلطی کیا تھی۔ جب یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا حضرت عاصم سے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا اس بچی کی صرف یہی غلطی تھی کہ وہ نبی کے آنے سے پہلے آ چکی تھی، اگر وہ نبی کے بعد آتی تو اے صحابہ سنو کہ آج تک اگر تم نے اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفنایا وہ کل تھا، لیکن آج یہ ہے کہ نبیوں کا سردار آ چکا ہے، رحمت للعالمین آ چکا ہے۔ آج تک جو ہوا سو ہوا، لیکن آج کے بعد کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں نہیں دفنائے گا، بلکہ جس کے گھر رحمت آئے گی، جس کے گھر بچی پیدا ہوگی، اللہ اس کے گھر رحمت کی بارشیں عطا فرمائے گا۔ اللہ
اس کے گھر رحمت کی بارش عطا فرمائے گا۔ اے عاصم سنو، اے میرے صحابہ سنو، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہو اگر اس کی پرورش کرو گے اور اسے جو ہے تو بیا کر اس کے سسرال پہنچاؤ گے، میں بشارت دیتا ہوں، میں خوشخبری سناتا ہوں کہ تمہارے گھر اگر بیٹی ہو اور رحمت بن کر آئے تو میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تمہارے گھر جب بچی آئیں گی تو اس کی پرورش کرو گے تو میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ جنت میں جو انسان اپنی بیٹی کی پرورش کرے گا وہ اور میں ایسے رہیں گے جیسے دونوں انگلیاں رہا کرتی ہے، میں اس کے ساتھ جنت میں اس طرح رہوں گا۔ میری ماں بہنوں، اگر تمہیں یہ عظمت یہ برکت ملی ہے تو کس کے صدقے میں ملی ہے؟ کملی والے کے صدقے میں ملی ہے، ایک کملی والے کے صدقے میں ملی ہے۔ آج جو بچیاں گھروں میں پیدا ہوتی ہیں کچھ لوگ منہ بنا لیا کرتے ہیں، بلکہ منہ نہ بنائیں بلکہ خوشیاں منائیں کہ اللہ نے رحمت ہمارے گھر پہنچا دی ہے، اور اللہ نے عورتوں کے مقام کو کتنا بڑھا دیا، اللہ کے رسول نے کیا بلندی عطا فرمائی ہے کہ وہ گھر گئے باپ کے تو رحمت بن کر رہتی ہے، اگر سسرال آ جائے تو وہاں پر بھی رحمت لے کر آتی ہے، اور اللہ اکبر بچے پیدا ہو تو اللہ اس کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا کرتا ہے۔ یہ عظمت کہاں سے ملی؟ عورتوں کو یہ عظمت کہاں سے ملی؟ یہ کملی والے کے صدقے میں ملی ہے۔ اے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج سے آپ عہد کریں، اور میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہوں تو ان کے گھر شادی ہو تو آج سے عہد کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ ہم بھی میلاد کی محفل کریں گے، اور ایسے نہیں جس طرح یہ ہوا ہے اسٹیج پروگرام، اسی طرح بڑے پیمانے پر انشاءاللہ کریں گے، اور سب لوگ یہ عہد کریں کہ گناہوں سے جو شادیوں کے اندر بہت ساری جگہوں پہ سننے میں آتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور استغفر اللہ لوگ شرابیں پی لیا کرتے ہیں، نشہ کر کے آتے شراب بھی بن کر آتے ہیں، شراب پی کر آتے ہیں، اور جس کے گھر آئے اس کا یہ کام ہے کہ ان لوگوں کو روک دے اور ان لوگوں سے براس ہوتی ہونے دے، اس لیے کہ تمہارے گھر بیٹے یا بیٹی کی شادی یہاں تو رحمتوں کی فرشتے آنا چاہیے۔ وہ انسان جو نشے کی حالت میں ہے، وہ انسان جو ناپاکی کی حالت میں ہے، وہ تمہارے گھر آئے گا، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے گھر میلاد کی محفل ہو، برائیوں سے آپ بچیں، میلاد کی محفل کریں، اللہ رب العزت ان کے گھر ہونے والی شادی کو جو ہے تو برائیوں سے بچائے اور اپنے رحمت کے فرشتے یہاں پہنچائے۔ عرفان کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، آنے والی اس کی زوجہ کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، ان کے دادا دادی، ان کے والد والدہ مولانا ابرار کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، کہنے سننے میں اگر کسی طرح کی لفظ غلطی خامی ہو تو مولا اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ Subscribe now and press the bell icon.